الحمد لله الذي بديع السماوات والأرض والشكر لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقدرة لله الذي على كل شيء قدير الصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا قنقائے کاف قدس ہیں شہباز آشیان انس شاہین بلند پرواز انا سید ولد آدم اندلی بے آواز باغ وعلمک ما لم تکن تعلم ندیم خلوت کدہ قاب قوسین او ادنا مقیم عشرت کدہ ولقد رآہ نزلة اخرى مہمان خان یطعمنی و یسقینی مرید صاحب اخلاص واعبد ربک حتی یأتیک الیقین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى حال محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى آل محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى استقلال محمد وعلى نقل وصل أصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان إحسان محمد وعلى أسوار ابن عفان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى هنين بدر محمد وعلى زهر أسر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں 10 منٹ ہیں 3 منٹ تک آپ کے ادھر ادھر دیکھنے میں لگ گئے پیچھے بچیں گے 7 منٹ 2 منٹ کا خطبہ پڑھ چکا ہوں 5 منٹ باقی رہ گئے دھیان میری طرف جھوم رہی ہے شوخیاں دیدہ نیم باز میں منتظمین محفل سے گزارش ہے کہ انتظام اس سے زیادہ خوبصورت اور نہیں ہو سکتا بس تھوڑی سی توجہ آپ کی جانب ہماری جانب کیجیے تاکہ ہم کچھ بات کر سکیں تذکرہ ہے تو پھر تذکرہ کرنے دیں اگر ہلجل ہوتی رہی بلال شیخ صاحب اس کا ذمہ دار آپ ہیں میں بھول گیا غلط بول گیا اس کا گناہ بھی آپ کے سر ہے جھوم رہی ہے شوخیاں دیدہ نیم باز میں جاگ رہا ہے پاسباں اور یار ہے خواب ناز میں جاگ رہا ہے پاسباں اور یار ہے خواب ناز میں حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام علماء کرام اور معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مختصر وقت ہے میں بہت مختصر پڑھا لکھا بندہ ہوں ایک بڑی اہم بات راجپوت پروڈکشن کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے آپ کی توجہ پوری ہوئی تو بات سمجھ آئے گی جتنے لوگ میں چونکہ چھوٹا بندہ ہوں تو میں بڑوں کو للکار نہیں سکتا مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ
شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی یا اجلہ صحابہ کے منکر ہیں یا بکواس کرتے ہیں یا کچھ وہ پنجتن پاک کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ بس اس بات کو دھیان سے سنیے گا تاکہ بات سمجھ آئے۔ صدیق اکبر کے لیے مصطفیٰ کریم کا ایک ہی فرمان کافی ہے، ہم نے سب کے احسان عطا کیا۔ گھر جا کے بولنا سبحان اللہ۔ میرا بلند آواز سے اتنی بڑی بات کر گیا ہوں، چھوٹا بچہ محسن انسانیت، محسن کائنات فرما رہے ہیں، جن کا کائنات پہ احسان ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب کے احسان چکا دیے ہیں، ابو بکر کا احسان اب بھی ہمارے اوپر باقی ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ شیخین کریمین کے مخالف ہیں، محب پنجتن ہیں، سب سے بڑے گستاخ، بے ادب، بے حیا، جو بھی کہا جائے برے الفاظ، کائنات عالم میں جتنا برا لفظ ہے تو وہ سارا ان پہ فٹ آتا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا میں نے قرآن پاک کے 5ویں پارے سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی سبیل نہیں بنائے گا۔ اس آیت کا اتنا سا مفہوم بعد میں پیش کروں گا، ایک ہی لفظ پیش کرنا ہے۔ جو میرے آپ کے ماں باپ کا گستاخ ہو وہ ہمارا محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ بڑا نازک ہے، توجہ اگر ہٹی تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، مسئلہ بہت نازک ہے۔ شیخین کریمین فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں بکنے والے، بکواس کرنے والے، آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے، آپ کی شان میں تنقید کرنے والے، بکواس کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پنجتن کے سب سے بڑے غدار ہیں۔ میں نے بات کی ہے پیر سعید صاحب قبلہ بھی تشریف لائے، علامہ عارف حسین صاحب بھی، علامہ غلام حسین صاحب بھی، اویس مدین صاحب بھی، خالد انصاری صاحب بھی، علامہ اکرام صاحب بھی، علماء کا یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، اور راجپوت پروڈکشن کے کیمرے سے عمران بھائی کے توسل سے یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ میرا پیغام سنیں، سب سے بڑے پنجتن کے کس کے؟ پنجتن کے۔ اب مسئلہ سماعت فرمائیے، کسی بھی مسلمان کے مرد اور عورت کے نکاح کے گواہ مسلمان ہی ہونے چاہیے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بول رہا ہے۔ مسلمان کے نکاح کے گواہ مسلمان ہی ہونے چاہیے۔ ہدایت شریف کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور لا شہادت للکافر علی المسلم فی انکحۃ المسلمین، کہ کسی کافر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے نکاح کا گواہ بن سکے۔ میں آگے بولنے والا ہوں، سنیں، کسی کافر کے لیے یہ نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے نکاح کا گواہ بن
سکے، یعنی اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے نکاح کا گواہ بنے گا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، جب نکاح نہیں ہوگا تو وہ معاملات جو آگے چلیں گے وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ جو جتنے بھی محب پنجتن بن رہے ہیں صرف اس مسئلے پہ آ جائیں، وہ صدیق اکبر کو للکار رہے ہیں یا فاروق اعظم کو، ان دونوں کو اگر وہ بکواس کر رہے ہیں تو وہ پنجتن کے سب سے بڑے مخالف، سب سے بڑے باغی، سب سے بڑے غدار، سب سے بڑے کافر، سب سے بڑے موری، سب سے بڑے حرامزادے، سب سے بڑے حرامی، سب سے بڑے گندے، سب سے بڑے بد نصیب بدبخت لوگ ہیں وہ کائنات میں اس دھرتی پہ جو شیخین کو بھونکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخین کریمین ابو بکر و عمر یہ دو بندے ہیں جو علی و سیدہ زہرا کے نکاح کے گواہ ہیں۔ لوگ جسے سمجھ آئی ہے میری بات، نہیں سمجھا سکتا، میں اعتراف کر رہا ہوں، میں پھر اعتراف کر رہا ہوں، یہاں جتنے لوگ بھی علماء آئیں گے میں سب کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ شیخین کریمین فاروق اعظم اور صدیق اکبر مولا علی اور سیدہ پاک کے نکاح کے گواہ ہیں، اور گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب تمہیں انہیں بھونک رہے ہو تو پھر گواہی ختم کر رہے ہو۔ علماء کرام کی توجہ کرنا، گواہی کا انکار ہے نا، کوئی کافر تو مسلمان کا گواہ نہیں ہو سکتا، کوئی کافر تو مسلمان کا، عام مسلمان کا آج بھی گواہ نہیں بن سکتا کہ جائے کہ اتنے بڑے کائنات کے حسین جوڑے کا گواہ کسی ایرے کو بنایا جائے۔ اور ابو بکر کے لیے دیکھیں جی، امام مسجد کا محراب میں کھڑا ہوتا ہے، آگے کھڑا ہوتا ہے، مسجد اقصی میں معراج کی شب ابو بکر کی کیا کیا شان بیان کی جائے گی۔ یارو یاد رکھیے گا، کبھی کسی بندے کا قد کاٹ دیکھنا ہو تو اس کے فالوورنگ دیکھی جاتی ہے کہ یار کیسے کیسے بندے اس کے فالوور ہیں۔ اگر ابو بکر کو دیکھنا ہے تو یہ بھی تو دیکھو کہ ابو بکر کے فالوور میں عمر و عثمان و علی کا نام آیا، اس عالم ہوگا۔ ابو بکر کسی چھوٹے بندے کا نام، امام کہاں ہوتا ہے؟ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اور امام کے برابر میں بھی کبھی کوئی کھڑا ہوا ہے؟ بولے امام کے برابر میں کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں۔ امام سے آگے کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں کھڑا ہوتا، نہ برابر میں کھڑا ہوتا ہے نہ آگے کھڑا ہوتا ہے، نہ برابر میں نہ آگے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کچھ، آپ بولے ذرا سبحان اللہ تو میں برابر میں نہ آگے۔ مسجد اقصی میں کوئی نبی بھی میرے مصطفیٰ کریم کے نہ برابر میں کھڑا ہوا ہے معراج کی شب، نہ حضور سے آگے کھڑا ہوا ہے۔ سارے انبیاء نے بتا دیا ہے کہ نہ ہم مصطفیٰ کے برابر ہیں نہ ہم مصطفیٰ سے آگے ہیں۔ تو امام سب سے آگے ہوتا ہے، نہ امام کے برابر میں کوئی ہوتا ہے نہ امام سے آگے کوئی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ نہ ابو بکر کے برابر کوئی ہو نہ اس سے آگے کوئی ہو۔ سبحان اللہ، ہم نے سب کے احسان اتار دیے ہیں۔ وفا کا دور افضل ہے، میں نے جو بات بیان کی ہے، وفا کا دور افضل ہے، وفا بھی معتبر چاہیے۔ وفا کا دور افضل ہے، وفا بھی معتبر چاہیے۔ وفا کا دور افضل ہے، وفا بھی بندہ معتبر ہو جو میری طرف دیکھے۔ وفا کا دور افضل ہے، وفا بھی سب بولیے۔ ایک نئی تحریک کو آسرا بھی معتبر چاہیے۔ یہ دو مصرے ہو گئے، 4 مصرے رہ گئے میری چھوٹی اس کے بعد۔ ذرا آپ سبحان اللہ کہیے، لفظ معتبر چاہیے، آخر میں آپ نے کہنا ہوگا، آخر میں یہ لفظ آپ نے کہنا ہے۔ میں سارے مصروں پہ میں بول دوں گا، آخری مصرے پہ آپ بولیں گے، ذرا کہہ کے دیکھیں سبحان اللہ۔ وفا کا دور افضل ہے، وفا بھی معتبر چاہیے۔ نئی تحریک کو آسرا بھی معتبر چاہیے، کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے۔ دعا گو جو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر
چاہیے. فاروق اعظم دعائیں حضور کی دعا گو جو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے. 2 مصرے باقی رہ گئے ہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا سبحان اللہ بابا سے وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے. وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے. ایک نئی تحریک کو آسرا بھی معتبر چاہیے. کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے. دعا گو جو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے. کہاں ہے صدیق و عمر آئیں دستخط کریں. کہاں ہے صدیق و عمر آئیں دستخط کریں. صدیق و عمر آئیں دستخط کریں. کہاں ہے صدیق و عمر آئیں دستخط کریں. کہاں ہے صدیق و عمر. پتہ نہیں آپ کو میں کتنا بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. کم از کم مدرسہ نثاریہ میں حضرت بابا نثار صاحب کی روح خوش ہونی چاہیے. ذرا کہیں سبحان اللہ. کہاں ہے صدیق و عمر آئیں دستخط کریں. کہاں ہے صدیق علامہ غلام حسین صاحب. کہاں ہے صدیق و